ڈاکٹر ثانیہ نشتر، بہت آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس جذبے سے، جس محنت سے آپ نے یہ سارے احساس کے پروڈکٹ کیا، یہ کبھی بھی صرف کوئی نوکری پیشہ انسان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ انسان کر سکتا ہے جس میں انسانیت کا درد ہو اور جس میں اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا انسان ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو جو اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ یہ کہ وہ جو ان کے لیے کیا کرتا ہے۔ ہمارا جو سارا آخرت میں جو فیصلہ ہوگا کہ ہمیں اللہ کدھر بھیجے گا، جو مالک یوم الدین ہے، جو انسان کا فیصلہ کرے گا، وہ صرف ایک چیز پہ اور چیزوں پہ بھی کرے گا، لیکن سب سے زیادہ وہ یہ ہوگا کہ آپ کو جتنا اللہ نے دیا تھا اس سے آپ نے انسانیت کے لیے کیا کیا۔ تو ثانیہ، یہ آپ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جس محنت سے آپ نے اور آپ کی ساری ٹیم نے، میں نے دیکھا کہ آپ کی ٹیم میں بھی وہی جذبہ تھا کہ ہم نے یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ میں پروگرام لے کے آیا، اور یہ ہمارا وہ جو روڈ میپ ہے ہمارا مدینہ کی ریاست کی طرف، اس راستے پہ ہم چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم صرف ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی۔ ہم اس راستے پہ لگتے ہیں، کامیابی تو اللہ دیتا ہے، راستے پہ ہم لگتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک انسانیت کا نظام لے کے آتے ہیں۔ انسانیت کا نظام کا مطلب کہ وہ طبقہ جو پیچھے رہ گیا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے ان کو اوپر لے کے آتے ہیں۔ یہ مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ انہوں نے، جب پیسے بھی نہیں تھے، وہاں غربت بھی تھی، لیکن انہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی بیت المال میں پیسہ آئے گا وہ حکومت کے خرچے پورے کر کے وہ سارے نچلے طبقے کو اوپر لانے کے لیے پیسہ خرچ ہوگا۔ اور پھر دنیا دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ پھر ایک ریاست اس کے اوپر جو کھڑی ہوئی، کئی 100 سالوں تک انہوں نے دنیا کی امامت کی۔ تو ہم اگر پاکستان وہ اتنا بڑا خواب تھا ادھر نہ پہنچ سکے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم اس سفر پہ نہیں نکلے جس کے اوپر اللہ کا حکم ہے کہ مدینہ کی ریاست کا مطلب یہ کہ ایک تو قانون کی بالادستی، وہ بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے مافیاز کے خلاف، ان کو قانون کے نیچے لانے کی، اور دوسرا کہ کیسے آپ نے اپنے نیچے طبقے کو اوپر اٹھانا۔ اب احساس کے اندر سب سے پہلے کہ جو سب سے مجبور لوگ ہیں ان کو ہم نے پیسے پہنچانے تھے، اور ہم نے تب پیسے پہنچائے جب کرونا کی وبا دنیا میں تباہی لے کے آئی ہوئی تھی، کیونکہ لاک ڈاؤنز لگائے۔ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ کہ سارا کاروبار بند ہو گیا۔ جب کاروبار بند ہوا تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی؟ سارے دنیا میں غریب طبقے کو، پاکستان میں نہیں، امریکہ جیسے جگہ پہ بھی جو امیر ترین دنیا کا ملک ہے، وہاں بھی سب سے زیادہ تکلیف غریبوں کو ہوئی، دیہڑی دار کو، جو پیسے محنت کرتا تھا، پیسے کماتا تھا دن میں، اور اپنے بچوں کو پیسے پیٹ پالتا تھا، وہ سارا جب ایک دم لاک ڈاؤن ہوا تو وہ تو بیچارے ایک دم ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ تو تب ہم نے یہ جو احساس کا جو ڈسٹریبیوشن کی، بالکل ٹھیک کہا گیا، یہ فیصل نے بھی بتایا کہ ورلڈ بینک نے ایکنالج کیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کا جو پروگرام احساس کا تھا وہ دنیا میں ٹاپ یا 3 یا 4 پروگرامز کے اندر مانا گیا۔ تو اس میں آپ کو بہت پھر سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو اب سب سے پہلے ہم نے ان کو پیسے پہنچائے، جس سے جب اکانومسٹ کی سروے تھی نارمل سی انڈیکس، مطلب یہ کہ کون سا ملک سب سے پہلے اس نے اپنے معیشت کو بھی سنبھال لیا اور اپنے لوگوں کو کرونا کی وبا سے بھی بچا لیا، اس ٹاپ 3 ملکوں میں پاکستان تھا، اور اس کی ایک وجہ آپ کا احساس کا پروگرام تھا۔ دوسری چیز کہ دیکھیں،
98% एहसास का प्रोग्राम औरतों के हाथ में जाता है, पैसा जाता है उनके हाथ में। ये क्यों ज़रूरी है? मैं यहाँ कई दफ़ा सुनता हूँ कि जी ख़वातीन के हकूक़ और ख़वातीन के हकूक़ की बड़ी बातें सुनता हूँ, लेकिन जब तक हम अपनी ख़वातीन को, बच्चियों को पढ़ाएंगे नहीं, जब तक घर में जो माँ है उसके हाथ में पैसा नहीं देंगे ताकि वो बच्चों को भी पाल सके, वो फिर पढ़ा भी सके, तो मुल्क तो आगे नहीं बढ़ सकता, ना ख़वातीन के कोई हकूक़ आ सकते हैं। तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जब आप औरत को तालीम दे देते हैं, वो अपना सारा ख़ानदान उठा लेती है, वो उनकी सेहत का भी ध्यान सकती है, उनको पढ़ा भी सकती है घर पर। मेरा जो सबसे बड़ा, मैं जो अपनी, अगर किसी का शुक्रिया अदा करूं अपनी ज़िंदगी का कि जिसकी सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे पे थी, वो मेरी वालदा की थी। और मेरी वालदा की इसलिए थी, वो पढ़ी लिखी थी। तो मैं तो खेलने का, मुझे तो बचपन से शौक़ था, तो मैं तो पढ़ता ही ना अगर मेरी वालदा मुझे बैठा के पढ़ाती ना। तो जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है, वो सारा अपने घर को उठा देती है। तो इसलिए ये जो हमारा 98% पैसा है एहसास का, ये हमने औरतों के हाथ में दिया है। और फिर ये जो हमने बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा हमारा अलमिया है कि हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी कि हमें इतने ज़्यादा तादाद में हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जाते। तो उसके लिए भी एहसास का ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। स्टाइपेंड देते हैं और लड़कियों को ज़्यादा स्टाइपेंड देते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़कियाँ स्कूल में जाए हमारी। फिर स्कॉलरशिप में भी अक्सरियत लड़कियों की है, स्कॉलरशिप्स जो उनको मिलती है, क्योंकि हम सबको एहसास है कि जब तक हम अपनी ख़वातीन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये मुल्क ऊपर नहीं आ सकता। तो ये भी एक ये हमारा दूसरा। और फिर तीसरा स्टंटिंग में फिर से जिन लोगों को नहीं पता कि जब एक बच्चे को पहले अपनी ज़िंदगी के 3 साल में खुराक पूरी नहीं मिलती, उसका ना कद पूरा पहुंचता है और ना उसकी जो ब्रेन है वो पूरी तरह बड़ी होती है। ये इतना बड़ा जुल्म है कि एक बच्चे को आप पहले से ज़िंदगी की रेस में पीछे छोड़ दें, सिर्फ इसलिए कि हम उसको खुराक नहीं पूरी दे सकते। और ये कभी किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। अभी भी हमारा ये प्रोग्राम अब पहले पायलट प्रोजेक्ट किया गया और अब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये शुरू होगा। इसके अंदर पैसा बड़ा चाहिए। हम इंशाअल्लाह, मैं आपको सबको, ये मेरी अपनी कौम से वादा है कि जैसे जैसे आप हमें टैक्स देते रहेंगे, और हमारी टैक्स बढ़ता जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है, रिकॉर्ड टैक्स है पाकिस्तान में इस बार। ये टैक्स ना होता तो ना मैं तेल और डीज़ल और बिजली में छूट ना दे सकता लोगों को। जो हमने 10 रुपये तेल और डीज़ल कम किया और हमने जो बिजली 5 रुपये यूनिट कम किया, ये सिर्फ इसलिए कि हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। तो जिस तरह मदीना की रियासत में जब भी पैसा आता था बैतुल माल में, तो वो स्टेट की ज़रूरियात पूरी करके वो सारा निचले तबके पे चला जाता था। ये वो मॉडल था। हमारी भी पूरी कोशिश होगी कि जैसे जैसे हमारा टैक्स बढ़े, पूरा जोर लगेगा कि हम निचले तबके को ऊपर लेके जाएं, जिसमें ये दोनों चीज़ें हैं। ये स्टंटिंग के ऊपर भी हम, और ये सबसे ज़रूरी ये है कि हम बच्चों को, माँ को पूरी खुराक मिले, बच्चे को खुराक मिले, ताकि वो ज़िंदगी की रेस में पीछे ना रह जाए स्टंटिंग की वजह से। और ये सारी डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, और फिर जैसे जैसे पैसा आता जाए, इसके ऊपर हम और पैसा खर्च करेंगे। और फिर ये जो आज असल में हमारी पूरी तैयारी से अब लॉन्च कर रहे हैं एहसास राशन, वो इसलिए कि दुनिया में महंगाई की लहर आ गई। ये मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है। पाकिस्तान बल्कि दुनिया में अभी भी सस्ता तरीन मुल्क है। हमारी जो आज डीज़ल और पेट्रोल है, वो दुबई से, यूएई से सस्ता बिक रहा है। उनका अपना ज़मीन से तेल निकलता है, उससे सस्ता आज हम पाकिस्तान में डीज़ल और पेट्रोल दे रहे हैं। सारे बड़े शरीर में सबसे सस्ता है, ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। क्योंकि जब डीज़ल और पेट्रोल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, उससे सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो हमने वो महंगाई रोकने के लिए ये बहुत बड़ी सब्सिडी दी। और अब ये जो एहसास राशन है हमारा, इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि 2 करोड़ ख़ानदान को हम ये देंगे कि एहसास राशन से वो करियाना स्टोर में जाके, यूटिलिटी स्टोर्स पर जाके
30% آٹا، گھی اور دالوں کے اوپر وہ ڈسکاؤنٹ لے لیں، یعنی 30% کم پہ ان کو ملیں گی اگر وہ یہ ہماری اساس راشن کے اندر رجسٹرڈ ہیں، جو کہ 2 کروڑ خاندان ہیں۔ یہ بھی مقصد یہ کہ لوگوں کے اوپر یہ جو بوجھ مہنگائی کا ہے وہ لوگوں کے اوپر ہم کم کریں۔ اور پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے پاس ٹیکس بڑھتی جائے گی، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اور مدد کریں اس طبقے کی جو اس وقت مہنگائی کی لپیٹ میں۔ اور پھر جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے، یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کہ ہر خاندان کو، اور یہ جو صوبے تحریک انصاف کے ساتھ ہے، سوائے سندھ میں ہر خاندان کو انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک ہر پاکستان کے خاندان کو ہیلتھ کارڈ ملے گا، جو کہ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے غریب گھرانوں کے اندر کئی دفعہ بیماری ہوتی ہے، بچے بیمار یا ماں باپ بیمار، تو صرف اس لیے علاج نہیں کروا سکتے کہ گھر میں پیسہ نہیں۔ اب اس سے یہ جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے، یہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے ایک پاکستان کا غریب خاندان اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا سکتے ہیں، جہاں آج تک ایک غریب گھرانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائے۔ مجھے ڈاکٹرز ہاسپٹل کے کوئی مہینہ پہلے ڈاکٹرز ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو نے ٹیلی فون کیا اور کہا مبارک کو پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہم نے ڈاکٹرز ہاسپٹل میں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا سب سے بڑا انیشیٹو ہے، اور یہ آپ کو، کیونکہ میں تو ساری دنیا پھرا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ پیسے والے ملکوں کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ملتی۔ امیر ترین ملکوں کے اندر بھی ہر کسی کے پاس گورنمنٹ مفت ہیلتھ انشورنس نہیں دیتی، یعنی پیسے دینے پڑتے ہیں ہیلتھ انشورنس کے لیے، یا ہم سب کو مفت ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں۔ اور وہ اس کا مقصد آخر میں یہ ہے میرا کہ ہمارا ملک وہی مدینہ کی طرز کے اوپر ایک فلاحی ریاست بنے۔ فلاحی ریاست ایک سب سے مہذب معاشرہ، میری جو زندگی کا تجربہ ہے وہ ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے۔ میں جب اسکول میں تھا تو میں جب برطانیہ گیا پہلی دفعہ، تو زندگی میں پہلی دفعہ میں نے ایک فلاحی ریاست دیکھی، تو وہ مجھے کبھی میں وہ بھولا نہیں کہ کس طرح وہ انسان کی زندگی کی قدر ہے وہاں، اس کو کس طرح پروٹیکٹ کرتی ہے ایک ریاست۔ تو وہ، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو مسلمانوں کی مدینہ کی ریاست سے ساری دنیا میں پھیلی ہے فلاحی ریاست۔ پھر ہمیں پتہ چلا، ہم سمجھے کہ یہ مغرب میں ایجاد کی گئی ہے، یہ مسلمانوں نے فلاحی ریاست پہلی دفعہ شروع کیا تھا دنیا کی تاریخ میں۔ اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان دنیا میں بہت کم ملک ہیں جو کوشش بھی کر رہے ہیں فلاحی ریاست کی طرف جانے کے لیے۔ تو میں آخر میں ثانیہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو آج اپنے ملک کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔